السلام علیکم فرینڈ. ملک صدر حیات کی ڈائری سے چاروں ناچار کا ایپیسوڈ 1. ایک ٹھنڈی ٹھار صبح میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک عجیب و غریب ہنگامہ میرا منتظر تھا. میں نے تھانے کے برآمدے میں لگ بھگ 9 درجن افراد کو دیکھا، جن میں 2 نمایاں تھے. ایک انتہائی غریب، مجبور اور مسکین صورت، جبکہ دوسرا خوش لباس، تابع ثروت اور روب داب والا تھا. طاقتور کمزور کو دبانے، ڈرانے اور دھمکانے کے لیے لات جوتے سے اس بیچارے کی مرمت کر رہا تھا. یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ میں نے بآواز بلند کہا. پھر دور آور خوشحال صورت شخص کو گھورنے لگا. میرا نام رانا ریاض ہے جناب، وہ بڑے فخر سے اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا. میں وڈے رانا صاحب رانا مظفر کا چھوٹا بیٹا ہوں جی. پھر اس نے اس لاچار شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا. اس ذلیل انسان نے بڑی گھٹیا حرکت کی ہے تھانے دار صاحب. میں رانا مظفر سے کبھی ملا نہیں تھا، صرف اس کا نام سن رکھا تھا. رانا مظفر موضع ظفر پور کا چودھری تھا. ظفر پور گاؤں کا مظفر کے والد چودھری رانا مظفر کے نام پر رکھا گیا تھا. موضع ظفر پور میرے تھانے سے 1 میل کے فاصلے پر مشق میں واقع تھا. رانا ریاض کے نام سے تعارف کرانے والے اس نوجوان کی عمر 22-23 سال رہی ہوگی. وہ شکل سے ہی غصہ آور اور بات چیت سے خاصا اوکھا لگتا تھا. رانا ریاض جس شخص کو کوپ کر رہا تھا اس کا سدو معلوم ہوا. سدو کی عمر 50 سے تجاوز تھی. وہ موضع ظفر پور کا گورکن تھا. میں نے بڑے تحمل سے رانا ریاض کی بات سنی، پھر گہری سنجیدگی سے اظہار کیا. اس بیچارے سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے جو تم اسے بری طرح پیٹ رہے ہو؟ تھانے دار صاحب، اس بک نے امی کی لاش کی بے حرمتی کی ہے. رانا ریاض غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا. رحم سرکار. سدو دونوں ہاتھ جوڑ کر ملتجانہ لہجے میں بولا. میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں جی. رانا صاحب خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں. اوئے خواہ کی ناجائز اولاد. رانا ریاض سدو کو تماشا مارنے کے لیے آگے بڑھا. میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، پھر ایک جھٹکا دے کر خفیہ آمیز لہجے میں پوچھا. رانا ریاض، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے اس وقت تم کہاں کھڑے ہو؟ جی. میرے سوال پر اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا. یہ تھانہ ہے جناب. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. اس تھانے کا انچارج کون ہے؟ میرا مطلب ہے یہاں کا تھانے دار کون ہے؟ ظاہر ہے جی، وہ بدستور الجھن بھرے انداز میں بولا. تھانے دار آپ ہیں، ملک صفدر حیات صاحب. شاباش. میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر بڑی لسان سے کہا. برخودار، میں تمہارے ابا جی رانا مظفر کی بڑی عزت کرتا ہوں، اس لیے تم سے نرمی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں. ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس انداز میں میرے تھانے میں آ کر شور شرابہ کر رہا ہوتا تو میں پہلی فرصت میں اسے حوالت میں بند کر چکا ہوتا. اس لیے میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا. اس تھانے کے اندر تم مجھے ہی تھانے داری کرنے دو تو یہ تمہارے حق میں سودمند ہوگا. ملک صاحب، آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ اس کمینے نے امی کی لاش کے ساتھ کیا حرکت کی ہے. وہ خونخوار نظروں سے سدو کو گھورتے ہوئے بولا. یہ تو شکر کریں کہ یہ ابھی تک زندہ نظر آ رہا ہے، ورنہ میرا دل تو یہی کہہ رہا ہے کہ اس بذات کے ٹکڑے کر کر کے چیل کووں کو کھلا دوں. میں نے کانسٹ کو بلا کر تہمکانہ انداز میں کہا. رانا صاحب اور سدو کے سوا باقی تمام افراد کو برآمدے سے باہر نکال دو. کانسٹیبل نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی. ان میں زیادہ تر افراد رانا ریاض کے حاشیہ افراد تھے. جب برآمدے میں صرف رانا ریاض سدو رہ گئے تو میں نے رانا ریاض سے کہا. تم انصاف کی امید لے کر میرے پاس پہنچے ہو نا، تو اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو. تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، لیکن دونوں فریقوں کو فردن سننے کے بعد. پہلے تم میرے کمرے میں آؤ اور اپنی خطہ سناؤ. اتنا کہہ کر میں پلٹا، پھر گورکن سے کہا. سدو، جب رانا صاحب میرے کمرے سے نکل جائیں پھر تم میرے پاس چلے آنا. تھوڑی دیر کے بعد میں اور رانا ریاض روبرو بیٹھے تھے. ایک کانسٹیبل نے گرما گرم چائے کے 2 کپ لا کر ہمارے درمیان سجا دیے. میں نے چھوٹے رانا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. چائے نوش کرو اور مجھے کھل کر بتاؤ، ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا ہے جس نے تمہارا پارا 7ویں آسمان تک پہنچا دیا ہے؟ رانا ریاض نے اپنی گفتگو میں امی کی لاش کی بے حرمتی اور امی کی لاش کے ساتھ حرکت کے الفاظ استعمال کیے تھے، جس سے میرا ذہن ایک خاص نوعیت کے مجرمانہ فعل کی طرف جا رہا تھا. یہ بات میرے علم میں تھی کہ رانا مظفر کی اہلیہ یعنی رانا ریاض کی امی جی کا چند روز پہلے انتقال ہوا تھا. میں اپنی پیشہ ورانہ مسرات کے باعث اس فوتگی میں جا نہیں سکا تھا. اس تھانے میں میری تقریر کو بھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے.
ابھی تک رانا مظفر سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، تاہم مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ ایک معقول اور بھلا ماس چودھری تھا۔ ملک صاحب، رانا ریاض نے کہنا شروع کیا، آپ کو پتہ ہے نا ابھی 3 دن پہلے میری امی جی فوت ہو گئی تھیں؟ ہاں، میں جانتا ہوں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، مگر مجھے افسوس ہے کہ محکمہ جات کی مصروفیات کی بنا پر میں زہرا بی بی کی تقسیم میں شرکت نہیں کر سکا تھا۔ اس نے میرے اظہار افسوس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا، امی جی کو دفنانے کے بعد میں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ پورے 40 دن تک امی جی کی قبر پر بیٹھ کر پڑھائی کرے۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے جس بندے کو اس کام پر مامور کیا وہ بڑا نیک اور پرہیزگار ہے۔ وہ مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سیدھا قبرستان جاتا اور امی جی کی قبر کے پہلو میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے تھما تو میں نے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ البتہ میں اس سوچ میں ضرور ڈوبا رہا کہ انسان کیسا عجیب و غریب ہے، یہ ہر معاملے میں اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ رانا ریاض کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنی ماں زہرا بی بی کی بخشش کے لیے خود کچھ پڑھے۔ اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا تو کم از کم اپنی والدہ کے لیے دعائے خیر تو کر سکتا تھا، لیکن اس نے شارٹ کٹ تلاش کر لیا تھا۔ ایک نیک آدمی کو اس کام پر لگا کر وہ منظمہ ہو گیا تھا۔ آج صبح جب وہ بندہ امی جی کی قبر پر پڑھائی کرنے گیا تو اس نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ رانا ریاض نے بتایا، کسی منحوس شخص نے امی جی کی قبر کھول کر ان کی لاش کو باہر نکال لیا تھا۔ امی جی کی لاش قبر کے پہلو میں مٹی کے اوپر پڑی تھی۔ مجھے جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی میں فوراً قبرستان پہنچ گیا۔ میں نے کیا زہرا کی لاش کفن کے اندر ہی لپٹی ہوئی تھی یا میں نے قطع کلام کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ جی، ویسے تو امی جی کی لاش کفن کے اندر ہی لپٹی ہوئی تھی، لیکن اس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بتایا، لیکن چہرے کی طرف سے کنکریاں کھلی ہوئی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے ان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر تصدیقی لہجے میں پوچھا، بس تمہاری امی جی کو چہرے کے جانب سے ہی کھولا گیا تھا، اس کے علاوہ لاش کے ساتھ اور کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی گئی؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، جو میں نے بتایا بس اتنا ہی، میں نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، شکر ہے۔ اصل میں زہرا بی بی کی لاش کی بے حرمتی کے حوالے سے میں جس خطرناک بلکہ شرمناک زاویے پر سوچ رہا تھا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ مجھے شکر ادا کرتے سن کر رانا ریاض نے شکایتی لہجے نظر سے مجھے دیکھا اور اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، کیا آپ اس واقعے کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ریاض، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اس کی تشفی کے لیے جلدی سے وضاحت کر دی۔ میری نظر میں یہ ایک انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے۔ خیر، تم مجھے بتاؤ کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب، میں غصے کے عالم میں سیدھا گورکن کے پاس پہنچا۔ وہ اپنی کارگزاری سے مجھے آگاہ کرتے ہوئے بتانے لگا، یہ ذلیل انسان بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ میں نے لاتیں مار کر اسے جگایا اور اس واقعے کے بارے میں پوچھ تاچھ کی۔ اس نے اپنی مکمل لال میں ظاہر کر دی، لیکن تھانے دار صاحب، مجھے اس نمک حرام کی بات کا یقین نہیں ہے۔ تمہارے خیال میں اس واقعے کا ذمہ دار گورکن سدھو ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جناب، یہ تو دو چار کی طرح بالکل سیدھی بات ہے، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ گورکن قبرستان کے اندر ہونے والی ہر سرگرمی سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو؟ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ امی جی کی لاش کے ساتھ جو کارروائی کی گئی ہے وہ یا تو سدھو کی حرکت ہے یا پھر یہ جانتا ہے کہ یہ کام کس کا ہے۔ منطقی طور پر دیکھا جائے تو رانا ریاض کی بات جو ہے وزن سے خالی نہیں تھی۔ تکنیکی زبان میں وہ متاثرہ پارٹی تھی، لہذا میں نے اس کے وثوق کی تصدیق کا کوئی ثبوت نہیں مانگا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، رانا ریاض، تم اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو، میں معاملے کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس کسی نے بھی زہرا بی بی کی لاش کے ساتھ یہ مذاق کیا ہے وہ میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکے گا۔ آپ اس کمینے سدھو پر بھی سختی کریں گے تو یہ زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس نے مشورہ دیتے ہوئے بولا، اور جب تک تم فکر نہیں کرو، میں نے اس کی خواہش پر تسلی کا مرہم رکھتے ہوئے کہا، میں تو اس بڈھے کا وہ شر کروں گا کہ اس کا ایک ایک جوڑ بول اٹھے گا۔ زہرا بی بی کی قبر کو کس نے کھولا ہے؟ وہ تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے فوراً بولا، ملک صاحب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم چپ چاپ اپنے گھر جاؤ۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر میں بھی ظفر پور آ رہا ہوں، کیا میں امی جی کی لاش کو دوبارہ قبر میں اتار کر قبر کو بند کروا دوں؟ نہیں، میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا،
جب تک میں وقوع کا تفصیلی معائنہ نہ کر لوں کسی بھی چیز کو ادھر ادھر نہیں کرنا. اور لوگوں کو بھی زہرا بی بی کی قبر سے دور ہی رکھو. تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا. سمجھ گیا ملک صاحب. کیا وڈے رانا صاحب گھر پر ہیں؟ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھ لیا. نہیں جناب، وہ ایک ضروری کام تھا، صبح لاہور گئے ہیں. اس نے جواب دیا. امید ہے آج شام تک واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے تم چلو، میں نے کہا. تھوڑی دیر میں بھی پہنچ رہا ہوں. وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا.